کا سفر کرتے ہیں. بچپن کہاں گزرا, کیسا گزرا؟ میرا بچپن سر کافی ملکوں میں گزرا. پاکستان میں پیدا ہوا تھا, مری میں. میرا جو ننہال ہے نا وہ مری کا. والد صاحب میرے لاہور کے ہی ہیں. پھر بچپن میں امریکہ, میرے ابا جی کو پاکستان سے نکال دیا گیا تھا. میرے ابا جی بھی یہی بس خون میں ہمارے یہ حسین علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ نہیں برداشت نہیں ہونی, کوئی نادرست چیز برداشت نہیں کریں گے. تو وہ الاسکا کی سردیوں سے سٹارٹ ہوتا ہے سفر, کیلیفورنیا, شکاگو, ٹورانٹو, کام بھی ٹورانٹو میں. پھر جب ٹیلی کام لانچ ہوئی تو میں ٹیلی کام میں تھا ٹورانٹو میں. یہ میں چھوٹا کر کے سارا کا سارا بتا رہا ہوں. ہم 4 بہن بھائی ہیں. تو میری بہن سب سے چھوٹی ہے, 3 بھائی ہیں ہم. تو ابھی بھی وہ امریکہ میں ہی ہیں سارے. میرا ایک بھائی پاکستان میں ہوتا ہے, باقی ساری میری فیملی امریکہ میں ہی رہتی ہے. وہ کبھی آئی نہیں واپس. میں آ گیا تھا, ٹیلی کام لانچ تھی نا یہ ٹیلینور, تو انہوں نے نا انٹرنیشنل جتنے بھی ٹیلی کامرس تھے نا ان کے ساتھ رابطے کیے تھے کہ یہ کمپنی لانچ ہو رہی ہے. تو 2-1 سال میں ٹیلینور میں جب وہ زونگ لانچ ہوئی تو زونگ نے پھر لوکل ٹیلی کام سے سارے کے سارے ایکسپرٹس اٹھائے. تو میں پھر زونگ میں چلا گیا. زونگ میں 10 سال رہا ہوں, تقریباً 9 سال کچھ مہینے. اور 31 دسمبر 2016 کو یا 17 کو آئی ڈونٹ ریممبر میں نے زونگ سے ریزائن کر کے اپنی کمپنی رجسٹر کر لی. یہ جو واٹس ایپ گروپس میں چل رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو نکال دیا گیا وہاں سے بھی ادھر سے بھی, بہت کچھ علامت. یہ مورالٹی, یہ جہالت نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے. کبر, جہالت, تہمت مکس تب اتنا وہ کیسے کہتے ہیں کانفیڈنس آتا ہے. تو نکال دیا گیا تھا یا نہیں اس کا ثبوت کدھر ہے؟ ٹھیک ہے, یہ اس کے بغیر تم نے کیسے اتنی بڑی تہمت ہوا میں چھوڑ دی؟ اللہ کی قسم آخرت والے دن ٹیلینور کا سی ای او, زونگ کا سی ای او اور میں تینوں اکٹھے کھڑے ہوں گے کہ یار یہ ہے وہ ہم پہ تہمتیں لگاتا تھا. تم نے خالی میرے پہ نہیں لگائی, ان 2 کفار پہ بھی لگا دیا. کفار نعوذ باللہ, کفار. وہ زونگ کا تو پکا خود اپنے آپ کو کہتا ہے میں نہیں اللہ کو مان. ٹیلینور کا تو کرسچن تھا جب میں گیا تھا. تو انہوں نے تو نہیں چھوڑنا. تم غیر مسلموں کے ہاتھوں بدنام ہونے والے ہو کہ ہم پہ تہمتیں لگاتا رہا. تو میں تو پتہ نہیں, اللہ کرے میں اس ہوش میں نہ ہوں جس میں ابھی ہوں, کیونکہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہاں پہ میرا یہ $5,000 پر آور ریٹ نہیں ہونا, وہاں پہ کوئی اور ہی ریٹ ہونا ہے. ادھر تو نہیں میں چھوڑنے والا تہمتوں والوں کو. الحمدللہ میرا I am still the darling of telecom. Zong is my family. Actually Telenor is also my family. Even though بڑا کم ٹائم گزرا, مگر ادھر میرا اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہوتا ہے. میں جس بھی گروپ میں رہا ہوں میرے بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ ابھی بھی جاری ہے سر. میں تعلیم تو ہر انسان کو بتا دوں جو سنے گا کہ مسلمان مرتے دم تک طالب علم ہے. جس دن اس نے یہ سوچ لیا کہ وہ عالم ہو گیا ہے یا ختم ہو گئی کہانی, یہ کیا نا ہماری پچھلی 2-3 نسلوں نے, ایم اے کر لیا ہے بس کہانی ختم. ابھی بھی ایک میری سرٹیفکیشن چل رہی ہے اور اللہ کے کتاب کے اوپر, اور میرے ابھی ایک سورس کوڈ .academy میری ویب سائٹ کا نام ہے. اس میں ہم ابھی 24 آورز اگو میرا 3 ایکچولی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز ہیں, ان کے ساتھ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک پروفیسر ہے, اور میں نے PhD ہیں دونوں. تو حدیث کی ریسرچ کیسے کرتے ہوتے ہیں وہ میرے کورس کو کریکلم بنا رہے ہیں. اور میرے پاس 113 ملکوں سے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ میری اکیڈمی میں, 113 ملکوں سے, اور سب اللہ کے نام پہ آئے ہوئے ہیں. کوئی وہ فرینچ سیکھنے, اسپینش سیکھنے یا فزکس میں PhD کرنے نہیں ہے. میتھمیٹکس ہے, قرآنک میتھمیٹکس ہے. فزکس ہے تو قرآن پاک کے اندر سب کچھ قرآن سے ریفرنس. ہم بلکہ وہ والی کویشچنز آپ رن کروا رہے ہیں, دیکھیے گا. اب تو کچھ چیزیں ہم ایکسپوز مطلب یوٹیوب پہ بھی ڈال رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان بچے ہیں 12 سال کے جو کویشچنز رن کر رہے ہیں. تو کل رات تک وہ 2 احباب میرے ابھی ہم کانٹریکٹ سائن کر رہے تھے کہ ہمیں ابھی پورا کورس کروائیں. تو پھر میں نے کہا ایسا کرو پہلے مجھے کرا دو کورس, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس کی جو ہے نا جو ٹرانسلیشن کس انڈے سے 2 سال کا ہے. ایسے تو خیر ہے 2 سال کرا دیں مجھے یار, مجھے کون سا کوئی وہ ہے کہ 2 دن میں کرا. انڈے سے نہیں, ہم آپ کو کریکلم دیتے نہیں, مجھے پہلے وہ کورس کرا. اس لیے نہیں کہ روز میں نے کلاس لینی تیری, مجھے پتہ چلے کریکلم ڈیزائن کیسے کرے گا تو, پھر مجھے تم ایک سیمولیشن میں جاؤ گے 3-1 مہینے میں مجھے سمجھ آ جائے گی کہانی کیا ہے. اتنا تجربہ ہو گیا. تو اب وہ 3 مہینے کے لیے میرے ساتھ ایک اٹیچی ہے, وہ میرے ساتھ ہر وقت رہے گا. مطلب ہر روز 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوا کرے گی میری اس کے ساتھ انشاءاللہ. وہ قرآن کے اندر ریسرچ کیسے کرتے ہیں ایز این ایکیڈیمک ایکسپرٹ, ٹھیک ہے, علماء کی طرح, اور اس کو ان لائٹ آف دا کرنٹ ورلڈ ویو دینا ہے. یہ کریکلم بن رہا ہے ہمارا, اور حدیث کے اندر بھی. بچپن میں شرارتی تھے, خاموش طبع تھے؟ بچپن میں ابھی بھی میرے سے زیادہ شرارتی نہیں ہے کوئی دنیا میں. میں تو پکا
سب سے زیادہ مطلب میں آج تک کوئی اسکول نہیں یہاں سے نہیں نکالا گیا, کوئی کلاس نہیں ہے, کوئی کالج نہیں ہے. میں بہت شدید شرارتی آدمی, میرا بیٹا بھی اتنا ہی شرارتی ہے, اب میری بچیاں بھی اتنی شرارتی ہیں. بچپن سے ہی مذہب کی طرف رجحان تھا؟ جی الحمد للہ. میری ننہال بھی بہت اسپریچول فیملی ہے. میرے ننہال ایکچولی آر پریٹی فیمس ان مری اینڈ ناؤ دے لیو ایوری ویئر. کیونکہ میں اصل میں نا میں اپنے ننہال سے کلاسک پاکستانی, کیونکہ ابا جی کو اگر ایگزائل کیا ہو تو آپ کے امی اپنی گھر میں, تو میرے بچوں ان کے ہم سب کا اپنے ننہال کے ساتھ بڑا اسپریچول لنک ہے, اور وہ اس سے زیادہ اسپریچول فیملی میرا نہیں خیال. میں زیادہ لوگوں کے گھروں کے حال تو نہیں جانتا ہوں, مگر اب میں پبلک میں ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ ایسی ماشاء اللہ میری خلائیں جو ہیں, میری جو امی کی جو فیملی ہے, میرے ابا جی کی فیملی بہت اگریسو اسرٹیو ریلیجس فیملی ہے. وہ ماڑے موٹے وہ بھی نہیں ہیں, وہ بڑے اسٹینس ہیں. مگر جو میرے ننہال کی فیملی ہے وہ انتہائی حلم والے, خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے تو زیادہ حلم ہے, نرمی ہے, اور بہت زیادہ اٹس لائک اے لائبریری آف دا فائنسٹ ویمن وچ آئی واز ریزڈ ان. تو لائبریری کا مطلب ایک بہت ہی ایک ماحول ایسا تھا کہ جس میں آپ نا اپنے آپ کو کیری اس طرح کرتے تھے کہ, یعنی یہ والے ننیال والی جو فیملی تھی وہ خواتین وہ 5% والی تھی؟ کوئی بھی کسی بھی پرسنٹیج میں ہو سکتا ہے. ساحل ادیم کی امی ہونا, بہن ہونا, خالہ ہونا کوئی نشانی نہیں ہے کہ کوئی عالم ہے جاہل ہے. اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ کون عالم ہے کون جاہل ہے. جس مرضی کا باپ ہو, جس مرضی کا بھائی ہو, جس مرضی کا بیٹا, قرآن بتائے گا کہ جاہل کون ہے. آپ نے یہ جو سورس کوڈ جو کمپنی بنا رکھی ہے یہ کیا کرتی؟ سورس کوڈ سر ایک پروفیشنل کمرشل کمپنی, ٹریننگ کمپنی ہے. یہ 2010-12 میں نے رجسٹر کر لی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, میں زونگ میں اس وقت امپلائی تھا, اور اس وقت ہم ریسرچ کے لیے یہ کرتے تھے. ریسرچ یہ جو اسٹیٹس آتے ہیں نا میرے پاس, یہ اصل میں ریسرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ہم میری کیونکہ ٹیلی کام میں نا بہت زیادہ ریسرچ ایجنسیز کے ساتھ لنکس تھے, تو میرا بہت زیادہ ایکسپوجر تھا کیونکہ میں تھا بھی سائیکالوجی بیک گراؤنڈ سے, تو وہاں سے بھی میں ریسرچ کرتا تھا, کینیڈا امریکہ میں بھی. یہاں آ کے نا مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں ریسرچ بہت ٹف ہے. تو میں نے اصل میں ایک ایز اے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے طور پہ سورس کوڈ کو انٹروڈیوس کیا تھا. پرتکلف انداز میں ہماری خاطر تواضع کی. یہ جو سرکاری یونیورسٹیز میں آپ کی تقریر پر, آپ کے ٹریننگ پر پابندی کیوں لگا دی گئی تھی؟ ان دنوں میں نا, اچھا بائی دا وے میں نے کچھ چینج نہیں کیا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اچانک سرکولر آیا ہمارے پاس, اور ہمارے پاس کیا, ہم انٹری اسکول یونیورسٹی میں انٹر ہو رہے تھے, تو گارڈ کو تو نہیں پتا ہوتا کیا. تو جس اسٹوڈنٹ باڈی نے ہمیں بلایا تھا اس نے کہا سر پہلے آپ ڈائریکٹر صاحب کا چائے پی لیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, کیوں نہیں, ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم وہ گئے ہیں چائے پینے, تو ڈاکٹر صاحب نے چائے نہیں پلانی تھی ہمیں, مطلب پی تھی چائے, بڑا کرٹیس آدمی تھا. مگر ہی سیڈ کہ بھائی ہمیں یہ دیکھو سرکولر, یہ آپ کا نام کا سرکولر ہے, سوری آپ ہم نے بلایا, یو آر آر گیسٹ بٹ وی کی ناٹ لیٹ یو ان. سو آئی سیڈ کین یو چیک کہ ہر جگہ پہ ہے آپ کے پاس, کہتے ہیں گورنمنٹ کے لیے, یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ ہمیں اسپیشل آیا ہے. سو دیٹس وین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ کہانی کچھ اور ہے. تو میں نے پوچھا جب اس سے کہ کیا کوئی کاز تو دی ہوگی. سر ہمیں تو خالی سرکولر آیا سر, ہم اٹ از ابو مائی پے گریڈ ٹو, اور ہمیں پتہ چل بھی نہیں سکتا جس طریقے سے ہے. تو اس وقت انٹرم گورنمنٹ تھی شہباز شریف کی, تو آئی کوڈنٹ ریلی فائنڈ آؤٹ وائی اینڈ کہاں سے ہوا ہے. بہرحال پھر ہم نے ایک اور بندے کے تھرو پتہ کیا, کیونکہ ہمارے سارے یہ فری سیشنس تھے, مگر دس از مائی لائف. تو ہم نے ایک جگہ چیک کروایا, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی ایک پٹیشن لکھ دیں کہ او میں معذرت چاہتا ہوں یہ اور یہ, کیونکہ آپ نے کوئی ہیٹ اسپیچ بول دی ہے کہیں پہ یا whatever. ایسے کون سی ویڈیو میں بولی ہے. پھر بہرحال مجھے پھر کالیں آ گئی تھیں, انہوں نے بتا دیا تھا کہ بھائی تم پہ کیسز ہیں. سر کوئی کیس ہو تو مجھے کال کی نہیں آئی ابھی تک, کہتے آ جائے گی کال. سر صبر کرو, سب کالیں آئیں گی تمہیں. آپ اس کے بعد سے کالیں رکی نہیں بائی دا وے. اچھا